اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور ہوا میں جتنے بھی اپنے بازوں سے اڑنے والے پرندے ہیں وہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں۔ ہم نے ان کی بھی تقدیر لکھنے میں کوئی دقیقہ فرگداشت نہیں کیا۔ یہ سب اپنے پروردگار کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں جو اندھیروں میں ہیں کہ حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے گمراہ کرتا ہے اور جس کے متعلق چاہتا ہے اسے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا یہ درس پارہ نمبر 7 سورہ الانعام آیت نمبر 38 اور 39 پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں، خواہ حشرات الارض ہیں یا پرندے ہوں یا چرندے ہوں، اللہ کی طرف سے ان تمام کو وحی ہوتی ہے جیسے تمہیں ہوتی ہے۔ مفسرین اس کی تفصیلات بتاتے ہیں سامعین کرام کہ یہ سب اللہ کے قوانین کی پابند ہیں جو ان کی نوع کے لیے اور نوع کی بقا کے لیے کارآمد اور ضروری ہیں، اور ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے جو ان کے لیے مضر ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بھینس اور بکری وغیرہ ان پر حرام ہے یہ کہ یہ گوشت کھائے، اور اگر یہ اس جرم کا ارتکاب کریں گے تو ان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح شیر پر گھاس کھانا حرام ہے اور گوشت کھانا فرض ہے، اور اگر شیر اس کا الٹ کرے گا تو سخت نقصان اٹھائے گا اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ شہد کے مکھیوں کو سامعین کرام دیکھیں، ان کو وہی کر دیا گیا ہے اور سکھایا گیا ہے کہ وہ کس قسم کا گھر تیار کریں گے، پھر پلوں سے اور پھولوں سے رس چوس کر وہ شہد بنائیں گے اور اپنے سردار مکھی کی تابعداری کریں گے۔ لہذا ہر نوع کی طرف ان کے متعلق اللہ نے ان کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ ان کو وحی کی ہیں، یعنی بتا دی۔ ان کا طریقہ کار اور شریعت جدا گانا ہے۔ اب انسان کو جو قوت ارادہ اور اختیار دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ابتلاء اور آزمائش بھی انسان ہی کے لیے ہے، تو انسان کی بہتری اور نجات اسی صورت میں ہے کہ وہ کسی حسی معجزے کا مطالبہ کیے بغیر اپنے عقل اور ارادے سے کام لے اور دوسرے انواع کی طرح اپنے آپ کو احکام الہیہ کا پابند بنائے۔ اور اگر وہ اس راستے کو اگر چھوڑتے ہیں اور دوسرا اختیار کرتے ہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے، اگر اسی راستے پر چلتا ہے تو کامیابی کے درجوں پر یہ چڑھتا ہوا اوپر کی طرف منزلوں کی طرف جائے۔ لیکن اگر یہ دوسرا راستہ اپنے اختیار سے اختیار کرے گا، اپنے ارادے سے جو اللہ نے اس کو دی ہے، تو وہ راستہ بھی اللہ اس کے لیے آسان کر دے۔ لیکن اس راستے کو اپنانے میں جس طرح ایک جانور کے لیے اللہ نے جو طریقہ کار مقرر کیا ہے وہ اس سے دوسرے راستے پر چلتا ہے تو نقصان اٹھائے گا، اسی طرح یہ انسان بھی نقصان اٹھائے گا۔ سامعین کرام، اس سے یہ بات واضح ہوگی۔ آگے آیت میں ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون،
اور ہم نے کوئی بھی چیز جو ضرورت زندگی کے لیے اہم ہوتا وہ ہم نے بیان فرمایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بھی اور دوسری آیات سے بھی جو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ والی آیت ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے دن صرف انسان جمع نہیں ہوں گے بلکہ جانور بھی جمع ہوں گے، اور ان کا بھی وہاں پر اسی طریقے پر حساب اور کتاب ہوگا۔ کفر اور شرک اور ایمان اور اعمال کا محاسبہ تو ان کا نہیں ہوگا، مگر جس جانور نے کسی دوسرے جانور پر ظلم اور زیادتی کی ہے اس کا بدلہ وہ ضرور پائے گا، کیونکہ اتنی عقل اور سمجھ اللہ نے ان کو بخشی ہے۔ مثال کے طور پر مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حق ادا کروائے جائیں گے، جنہوں نے کوتاہی کی ہے وہ اس کوتاہی کا بدلہ قیامت کے دن دیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ ان جانوروں کے لیے، حیوانات کے لیے اللہ نے ایک قانون ضابطہ بنایا ہے، یہاں تک کہ ان کی اللہ کی تسبیح اور حمد بھی جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں بہت ساری آیات میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ جو 7 آسمانیں ہیں، یہ جو زمین ہے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن آپ لوگوں کو ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں۔ کئی جانوروں کی ایسے آوازیں ہوتی ہیں کہ انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جانوروں کے حوالے سے ہماری طرح یہ ایک نوع ہے، یہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے قوانین بھی مقرر کیے۔ ان قوانین کے مطابق جب وہ زندگی گزارتے ہیں تو ان کا فائدہ ہے، اگر اس سے وہ ہٹتے ہیں تو ان کا نقصان ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے بھی سامعین کرام ایک طریقہ حیاتی زندگی بنایا ہے، اور یہ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں، نہ کرے تب بھی، کیونکہ ابتلاء اور آزمائش تو اسی میں۔ آگے فرمایا گیا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، اور جو لوگ اللہ کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں اس پر ہدایت کے سب راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو آپ ایک ایسی مثال سے سمجھے سامعین کرام کہ جیسے کوئی گونگا ہے یا بہرا ہے، اور وہ شخص انتہائی گہرے اندھیروں میں ہے، وہ خود ان اندھیروں کی وجہ سے کچھ دیکھ نہیں سکتا، اور بہرا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کسی کی آواز سن بھی نہیں سکتا۔ لہذا جو آدمی اندھیروں سے روشنی کی طرف آتا ہے اور اندھیروں سے نکلنا چاہتا ہے، ایسے لوگ حق کی متلاشی ہو کر نکلتے۔ لیکن جن لوگوں نے حق کی قبولیت سے اپنے آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو بند کر دیا ہے، وہ اپنی اس بہرا ہونے کی وجہ سے ہدایت بات سننے سے قاصر ہے، اور گنگا ہونے کی وجہ سے وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے۔ لہذا ایسے بندے کا گمراہ ہونا یقینی بات ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنا رویہ بدلے اور آیات الہی میں غور کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیدھا راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ وَمَن يَشَاءْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو آدمی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صراط مستقیم دکھا دیتا، لیکن اپنا شوق اور اپنا ارادہ یہ ضروری ہے۔ لہذا پیغام ہے ہمارے لیے ان آیاتوں میں کہ ہم ہر وقت حق کی متلاشی رہے، ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو سامعین کرام کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، ہمارے بچے، ہمارے خواتین وہ صراط مستقیم پر چلیں۔ اپنی دعاؤں میں اس چیز کو ہم شامل رکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے مانگیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے راستے پر، صراط مستقیم کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان کریں گے، ہمارے لیے راستہ بنائے گا، ہمارے دلوں کو حق کی طرف موڑے گا۔ لہذا ہمیں اپنے دعاؤں میں بھی اور اپنے سوچ اور فکر میں بھی اور یہ دل میں یہ تڑپ رہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر اور حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہی کے راستوں سے، شیطان کی غلط راستوں سے اللہ ہمیں، ہمارے نسلوں کو محفوظ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔